أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما اور نہیں انزلنا ہم نے نازل کی علیک تجھ پر الکتاب یہ کتاب الا مگر لتبینا اس لیے کہ آپ کھول کھول کر بیان کر دیں لہم ان کے سامنے الذی وہ باتیں اختلاف کر رہے ہیں یہ فیہ جن میں وہدن اور ہدایت ہے یہ ورحمتن اور رحمت ہے یہ لقوم ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں۔ آیت بینہ کے اندر قرآن مجید عظیم الشان کا مقصد نزول بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو کھول کھول کر کے یہ بات بیان کر دیں کہ جن باتوں کے اندر وہ اختلاف کر رہے ہیں اس میں حق کیا ہے اور اس میں باطل کیا ہے، تاکہ لوگ حق کو اختیار کر لیں اور باطل سے ناحق سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسے کہ اس دور کے اندر ہر گروہ ہر جماعت اپنے آپ کو حق کے اوپر کہتے تھے اور دوسروں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے تھے، جیسے کہ یہود اپنے آپ کو حق پر کہتے تھے اور نصرانیوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے، اسی طرح عیسائی اپنے آپ کو حق کے اوپر کہتے اوروں کے اوپر گمراہی اور کفر کے فتوے لگاتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بات سمجھا دیں کون سا گروہ حق کے اوپر ہے اور کون سا گروہ باطل کے اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید عظیم الشان، اور فرمایا دوسرا میری سنت۔ تو لوگوں نے بہت ساری چیزوں کے اندر اختلافات کیے، لوگوں کا اختلاف اس کے اندر بھی رہا ہے کہ کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے، اور کسی نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے، اور کسی نے کہا کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی اولاد ہیں۔ تو ان کو بتلایا گیا قل کہہ دیجئے واللہ احد کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ تو واضح طور پر صاف طور پر حق راستہ بتلا دیا گیا کہ تمہارا جو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کسی کی اولاد ہے یہ نہ حق عقیدہ ہے، اللہ رب العالمین کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے بھی اختلاف کیا، کسی نے کہا کہ پیغمبر بھی نہیں جیسے کہ یہود نے، اور کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے اٹھا کر کے خدائی کا درجہ دے دیا جیسے کہ نصرانیوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو حق بتلا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے حق رائے اور حق عقیدہ یہ ہے کہ ان کو انسان سمجھا جائے، ان کو بندہ سمجھا جائے، اور ان کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کیا جائے، نہ کہ ان کو خدا تسلیم کیا جائے۔ اور یہ بھی ان کی شان کے خلاف بات ہے کہ کوئی آدمی ان کی پیغمبری کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ اس لیے حق عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور حیاتی کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی زندہ ان کو اٹھا لیا ہے، قرب قیامت کو وہ دنیا کے اندر دوبارہ نزول فرمائیں گے۔ تو لوگ جن جن چیزوں کے اندر اختلاف کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے سے ان کو کھول کھول کر کے بتلا دینا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اب لوگوں کا کام ہوگا کہ صحیح کو اختیار کریں اور جو غلط ہے اور باطل ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسے کہ آخرت کے حوالے سے بھی لوگوں کے عقائد بہت بگڑے ہوئے تھے، کسی نے کہا آخرت ہے ہی نہیں، اور کسی نے کہا کہ بس موت آئے گی اور اس کے بعد مر کھپ جانا ہے، اور کسی کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا کے اندر زندہ ہو کر کے آنا ہے، اگر پہلی زندگی اچھی ہوئی تو کسی اچھی شکل کے اندر پیدا ہو جائیں گے، اور پہلی زندگی اگر بری ہوئی تو پھر کسی برے اور بیکار جانور کی شکل کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر تعلیم دے دی گئی کہ لوگوں آخرت کے حوالے سے بھی اپنے عقیدے کو درست کر لو، اور وہ یہ ہے
کہ عالم ایک نہیں بلکہ عالم دو ہیں، ایک اس دنیا کی زندگی اور ایک جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی موت کے ذریعے سے، قیامت کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ ایک نیا عالم برپا کرے گا، اس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ اس کے اندر اپنی جنت ہوگی، اس کی اپنی ایک جہنم ہوگی۔ تو یہ بات تعلیم دے دی گئی، لوگوں یہ ذہن کے اندر رکھ لو، یہ عقیدہ بنا لو کہ ایک دن تم کو موت آنی ہے، یہ بات دل و دماغ کے اندر بٹھا لو کہ ایک دن اللہ رب العالمین اس دنیا کو ختم کرے گا قیامت کے ذریعے سے۔ یہ عقیدہ اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ موت کے بعد، قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں جلائے گا، اٹھائے گا، محشر میں حاضر کرے گا، اللہ کے سامنے حاضری دینی ہوگی، اللہ تعالیٰ سامنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوگا۔ اور یہ عقیدہ دل و دماغ کے اندر بٹھا لو کہ اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، زندگی کے حوالے سے، جوانی کے حوالے سے، علم کے اوپر عمل کے حوالے سے، مال کو کیسے کمایا تھا اس حوالے سے، مال کو خرچ کیسے کیا تھا اس حوالے سے اللہ رب العالمین کو جوابات دینے۔ جس نے درست جواب دیے تو فی عیشۃ راضیہ، دل پسند زندگی کے اندر ہوگا، جنت کی زندگی کے اندر ہوگا، خواہشات کی تکمیل کی زندگی کے اندر ہوگا۔ اور جس نے درست جواب نہ دیے تو اس کے لیے انتہائی برا ٹھکانہ ہوگا، وبئس المصیر کی صورت کے اندر اس کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھا دی گئی کہ وما انزلنا، ہم نے نازل نہیں کیا علیک تجھ پر الکتاب، یہ کتاب الا مگر لتبین، اس لیے نازل کیے تاکہ آپ کھول کھول کر کے بیان کر دیں لہم ان کے سامنے الذی، وہ باتیں اختلافو، یہ اختلاف کر رہے ہیں، فی جن میں، وہدن، اور یہ قرآن سراسر ہدایت کا ذریعہ ہے، ورحمتاً، اور یہ قرآن سراسر رحمت کا ذریعہ ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ قرآن ویسے تو ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن حقیقت میں اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ وہی ہیں کہ جو اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، وہی ہدایت سے سرفراز ہوتے ہیں اور وہی رحمتوں کو اپنے دامن کے اندر سمیٹنے والے ہوتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہم نے پڑھا، اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید عظیم الشان ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا ایک ایک حرف انسان کی زندگی کو سنوارنے والا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملے گی، اور اللہ رب العالمین کا نیکیوں کے اوپر اجر دینے کے حوالے سے ضابطہ یہ ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ رب العالمین 10 کے برابر اجر و ثواب اس کو عنایت فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علادہ حرف ہے، لام علادہ حرف ہے، میم علادہ حرف ہے۔ گویا کہ جو آدمی الف لام میم کی تلاوت کرے گا تو اس کو ایک نہیں، اس کو دو نہیں، اس کو تین نہیں، اس کو 10 نہیں، اس کو پوری 30 نیکیاں نصیب ہوں گی۔ اور جب رمضان ہو، اخلاص زیادہ ہو، تو نیکیوں کے اس درجے میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور نیکی کی اہمیت کیا، قدر کیا ہے، یہ اس وقت معلوم ہوگا کہ جب انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب انسان محشر کے میدان کے اندر چلا جائے گا کہ ایک نیکی کی بھی اس کو حاجت ہو۔ اور اگر کسی طرف جائے اور رشتہ داروں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم سے نیکی طلب کرنے آ رہا ہے، تو وہ اس سے راستہ ہی تبدیل کر لیں گے۔ تو قرآن کے اوپر ایمان لانا اور اس کی تلاوت کرنا انسان کی نیکیوں کے اندر اضافے کا باعث ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کیا ہے کہ ہم نے اس کے مطابق اپنے عقائد بنانے ہیں، اس کے مطابق اپنے نظریات کو بنانا ہے، اور اس کے مطابق اپنے اٹھنے بیٹھنے کو بنانا ہے، اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، کہ تمہارے حق میں قرآن حجت ہوگا آخرت میں یا تمہارے خلاف۔ جس نے اس کے پر ایمان لایا، اس کو ناظرہ سیکھا، اس کی تلاوت کی اور اس کے مطابق عمل کیا، اس کی تبلیغ کی، اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کی، تو یہ قرآن اس کے حق میں حجت ہوگا، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہوگا۔ اور جس نے اس کے اوپر ایمان نہ لایا یا اس کو بالکل ہی دنیا کے اندر چھوڑ دیا تو یہ قرآن اس کے خلاف حجت ہو جائے گا، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، اس کے مطابق اپنے عقائد و نظریات بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وما، اور نہیں، انزلنا، ہم نے نازل کی علیک تجھ پر الکتاب، یہ کتاب، الا مگر لتبین، آپ کھول کھول کر کے بیان کر دیں، لہم ان کے سامنے، الذی، وہ باتیں اختلاف کر رہے ہیں یہ فی جن میں، وہدن، اور یہ کتاب سراسر ہدایت کا ذریعہ ہے، ورحمتاً، اور رحمت ہے یہ لقوم، ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔